بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہم. ملک کے حالات ہی ایسے ہیں کہ جس میں ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. سب سے پہلے تو ان تمام شہداء کے لیے ہم بہت دل سے سب افسردہ ہیں یہاں, کیونکہ ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا تھا. میں چاہتی ہوں کہ حیدر آپ بھی اپنا ہدیہ پیش کیجئے. یہ ہدیے کا موقع اسی حوالے سے نعت ہے. نہ کوئی عمل ہے نہ میں پارسا, نہ کوئی عمل ہے نہ میں پارسا, میری بات تیرے کرم سے بنی ہے, کرم سے بنی ہے. نہ کوئی عمل ہے نہ میں پارسا. اور اس وقت میں کیا کیفیت ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر یہ شرف ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر یہ شرف ہے کہ رخ میرے مولا کا میری طرف ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر یہ شرف ہے کہ رخ میرے مولا کا میری طرف ہے. ارے میں تو بس ان کے در کا گدا ہوں, میری بات تیرے کرم سے بنی ہے, کرم سے بنی ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہمارے پاس اگر ابھی ٹائم ہے تو ہم صفدر سے, بالکل صفدر میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اپنا ہدیہ پیش. اختصار کے ساتھ جی بالکل دو مصرے پیش کر رہا ہوں. ہمارے بشر نبی صاحب کا کلام ہے, علیل ہیں اور میں دعا گو ان کے لیے, صحت کے لیے ان کی دے. صدقہ میرے آقا کا ہے مدینے میں, ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں, اور دیتی نا زمانہ جو اولاد پیغمبر کی, دیتی نا زمانہ جو اولاد پیغمبر کی, قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں. اور جبریل اگر اپنے پردے دے مجھے محشر, جبریل اگر اپنے پردے دے مجھے
مجھے محشر ہو صبح نجف میرے ہو شام مدینے میں ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں. بہت صبح ہوتی نجف میں اور شام مدینے مدینے میں. سبحان اللہ. واہ کیا کہنے. میرے خیال میں اگر ہمارے پاس وقت ہے تو علامہ صاحب سے کچھ. علامہ صاحب آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی, اس کے بعد بات ادھوری بھی رہ گئی اور یہ ثانیہ بھی جو ہوا, تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات آپ مکمل کر لیجئے. بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمعہ سید الایام ہے جی. اور اللہ نے اسے چونکہ الستو کا عہد لیا تھا اپنے رب ہونے کا, اسے اللہ نے اپنے سے منسوب کیا. اسی طرح مہینہ رمضان کا اللہ سے منسوب ہے. تو رمضان کے جتنے بھی دن ہیں وہ سب اس نے عبادتوں کا ثواب زیادہ رکھا, لیکن جمعے کو چونکہ فضیلت ہے تو جمعے کا اور زیادہ رکھا. اور ان جمعوں میں پھر یہ آخری جمعہ ہے, جیسے آپ دنیاوی اعتبار سے سنتے ہیں کہ صاحب سیل کے آخری 3 دن ہیں تو جو لینا چاہے وہ لے لے, تو یہ اللہ کی نعمتوں رحمتوں اس کے کرم کا یہ آخری جمعہ ہے کہ جہاں سستا مال مل رہا ہے. جہاں 1 رکعت پڑھو گے تو 4 رکعت کا ثواب ملے گا, جہاں 1 سپارہ پڑھو گے قرآن کا تو 4 سپاروں کا ثواب ملے گا, جہاں 1 آدمی کو کھانا کھلاؤ گے تو 10 آدمی کا ثواب ملے گا. تو اس اعتبار سے یہ جمعۃ الوداع خاص طور پر اہتمام سے منایا جاتا ہے. لیکن اس میں بس ایک بات میں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا, وقت نہیں ہے. تمام مسلمانوں سے جو بھی یہ سن رہے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیں, ارشاد پروردگار ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقین سے قبول کرتا ہے, یہ اس کی ایک شرط ہے قبول کرنے کی, متقی ہونا یعنی اس کا خوف ہونا. اور خوف کے معنی یہ ہے, اس کے خوف کے معنی یہ نہیں کہ اسے ڈر کے بھاگ جانا, خوف کے معنی یہ ہے کہ اس کی معصیت کہ ذرائع اس کی عبادت میں شامل نہ ہو. واہ 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 واہ. وہ تفصیلی وقت نہیں ہے کہ میں اس میں کچھ بیان کرتا. معصیت کے ذرائع اس کی عبادت میں شامل نہ ہو. مطلب جس طرح سے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, نماز کے لیے ہے کہ جگہ غضب کی نہ ہو, لباس غضب کا نہ ہو. تو یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے, یہ اس کی ہر عبادت کے لیے ہے. اگر کسی کا حق مار کے تم عبادت کر رہے ہو, اگر تم کسی کا حق چھین کر جو ہے وہ دسترخوان افطار کے لگا رہے ہو, تو یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. اس کی شرط ہے انما یتقبل اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل بالکل. ہمارے ساتھ جو ایک بہت ہی میں کہتی ہوں دور سے چل کے میرا بھائی آیا ہے یہاں, الماس, یہاں یہ ہماری ٹرانسمیشن دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ وہاں آپ جھنگ سے آئے, لاہور سے آئے اسپیشلی اس میں شامل ہونے کے لیے. تو میں چاہتی ہوں جاتے جاتے یہ ایک ہدیہ آپ 2 اشعار کا ضرور پیش کر کے جائیں. ہم بھی شامل ہیں. ہاں پلیز. قبولیت کی گھڑیاں ہیں تو اس لحاظ سے کرم ہو نگاہے کرم میرے آقا, کرم ہو نگاہے کرم میرے آقا, غلاموں کا رکھنا غلاموں کا رکھنا بھرم میرے آقا, کرم ہو کرم میرے آقا, غلاموں کا رکھنا بھرم میرے آقا. تیرے در پہ شاہ ہو گدا سب کھڑے ہیں, تیرے در پہ شاہ ہو گدا سب کھڑے ہیں, تو ہے تاجدار حرم میرے آقا, غلاموں کا رکھنا بھرم میرے آقا,
کرم ہو نگاہ کرم میرے آقا کرم ہو نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول نگاہ کرم میرے آقا کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت، کیا دونوں نے ماشاءاللہ سے، میں آپ دونوں کو مولا سلامت رکھے، وہ آپ ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والوں کو میرا خیال ہے کہ وہی ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور کیا خوبصورت آپ نے اس کا سما باندھا ہے۔ میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پلیز بتا دیں کہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہمیں دعا کی طرف جانا ہے، اچھا پھر ہمیں نیوز بریک پہ جانے کے لیے ہمیں 2 وقت ہیں تو ہم گفتگو کر سکتے ہیں، تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، بات اور آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی بتائیے گا جو سٹارٹ میں بات ہو رہی تھی کہ کوئی خاص ذکر و اذکار کوئی احادیث میں ایسے منسوب ہیں کہ اس حوالے سے آج کے دن کی مناسبت سے کچھ ایسے کیے جائیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ آج ناظرین کو بھی کہ آج کا یہ جو دن ہے جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ الوداع ہے، 27واں روزہ ہے، لیکن آج یوم قیام پاکستان بھی ہے۔ آج ہی کے دن پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا تھا۔ جی علامہ صاحب دیکھیے، ذکر اور اذکار میں جہاں بہت سارے ذکر ہیں کہ کرنے کے لیے، 2 ذکر ایسے ہیں جو زیادہ اس کی بارگاہ میں قبولیت رکھتے ہیں، ایک ہے نماز اور ایک ہے قرآن۔ ایک ہے نماز اور قرآن کی تلاوت، شاید اس لیے بھی ان 2 چیزوں کو غیر کلام الہی ہے قرآن، بالکل، لیکن وہ جو حضرت علی نے ایک بات کہی تھی کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرے، میں چاہتا ہوں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جس میں بندہ اپنے رب سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے، یعنی وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے پیغام۔ تو جو سب سے زیادہ ان شبوں میں، ان راتوں میں ان دونوں کا ہے کہ جتنی زیادہ تلاوت قرآن ہو سکے اور جتنا زیادہ نمازیں ادا ہو سکیں، اور وہ جو ہے کہا جاتا ہے نا کہ جب تم جو ہے وہ ذکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے، اور قرآن مجید اس کی گواہی بھی دے رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم اگر میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ناظرین کیا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، ظاہر ہے اس کو ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، نیوز بریک سے واپس آئیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ذکر کیا ہے بریک کے بعد۔ رمضان ہمارا ویلکم بیک ناظرین۔ میں بات کر رہا تھا، بہت مختصر سی بات کروں گا، ٹائم چونکہ کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں ذکر کرتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ خدا قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ہیں جس کا وقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا ذکر نماز بھی ہے، میرا ذکر قرآن بھی ہے، اور میرا ذکر ہر وہ اذکار ہے، ہر وہ چیز ہے کہ جس میں تمہیں اللہ یاد آ جائے، یہ سب کچھ ہے اللہ کا ذکر۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جب کریں گے تو اس اطمینان اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرے گا۔ میں جی ایک جملہ اس میں بڑھا دوں، جی صرف نماز اور قرآن اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس کے محبوب بندوں کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے محبوب بندوں کا سورہ مبارکہ مریم کی کئی آیتیں اور سورہ مبارکہ صاد کی کئی آیتیں جس میں اس نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کرنے کا کہا کہ ان کا ذکر کرو، اور اس کو قرآن میں رکھ دیا۔ اور وہ کل من الاخیار، جتنے خیر کے بندے ہیں ان سب کا ذکر بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ بے شک بے شک۔
میں یہ جو حادثہ بھی پیش ہوا، میں چاہوں گی کچھ دعائیں کریں ان کے لیے. پارا چنار میں جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ان کی درجات کی اور بلندی پھر کے اس لیے میں کے پیش ساتھ کر رہا ہم ہوں. قاری صاحب کی طرف لیں گے. شہید ہو گئے کچھ اور تیرے لال حسین، شہید ہو گئے کچھ اور تیرے لال حسین، جو رہ گئے ہیں انہیں اب تو ہی سنبھال حسین، شہید ہو گئے ہیں تیرے دوست کے دوست اور غیر کے دشمن، گناہگار سمجھ کر نہ ہم کو ٹال حسین، شہید ہو گئے کچھ اور تیرے لال حسین، شہید ہو گئے. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سبحان، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے کریم پروردگار، ہم سب کو صحیح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالی، ہم سب کو صحیح شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم پروردگار، ہم سب کو صحیح معنوں میں عبادات اور ریاضات کا جذبہ عطا فرما. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، آج کے دن پارا چنار اور کوئٹہ میں دھماکے ہوئے، اس میں جتنے افراد شہید ہوئے، اے کریم پروردگار تمام کی بخشش و مغفرت فرما. یا الہ العالمین، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. حشر کے میدان میں آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. یا الہ العالمین، پاکستان کو استحکام عطا فرما. یا الہ العالمین، جو دشمنان اسلام ہے، یا الہ العالمین ان کو نیک ہدایت دے. نیک ہدایت ان کا مقدر نہیں تو ان کو تباہ و برباد عطا فرما، رسوا و خوار عطا فرما. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، حاضرین و ناظرین جتنے موجود ہیں، ہم سب کو نقصانات سے، ناکامیابیوں سے، محرومیوں سے، برائیوں سے، بلاؤں سے، ٹینشنوں سے، زوالات سے، ذلت و رسوائی کے عذاب سے، حاسدین